اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب مناقب ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 482 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب وبه قال حدثنا علي بن الحسن الكوفي قال حدثنا محبوب بن محرز القواريري عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہمیں روایت کی علی بن الحسن الکوفی نے، انہوں نے روایت کی محبوب بن محرز القواریری سے، انہوں نے داود بن یزید الاودی سے، انہوں نے اپنے والد یزید الاودی سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر فإن له عندنا یدا یکافیہ اللہ بها یوم القیامت. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ ہم پر کسی کا کوئی احسان نہیں مگر ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے. البتہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم پر بڑا احسان ہے اور اس کا بدلہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس احسان کا بدلہ دیں گے. وما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر ولو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا الا وان صاحبکم خلیل اللہ. اور مجھے کسی کی مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال نے پہنچایا، اور اگر میں کسی کو دلی دوست بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دلی دوست بناتا، اور تمہارے ساتھی اللہ ہی کے دلی دوست ہے. ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ. یہ حدیث حسن ہے اور غریب ہے اس طریق سے. وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي هو ابن حراش عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی حسن بن صباح البزار نے، انہوں نے سفیان بن عیینہ سے، انہوں نے زائدہ سے، انہوں نے عبد الملک بن عمیر سے، انہوں نے ربعی سے جو کہ خراش کے بیٹے ہیں، انہوں نے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر وعمر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے بعد ان دو کی پیروی کرو، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی. وفی الباب عن ابن مسعود. اس باب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. یہ روایت آگے امام ترمذی رحمہ اللہ ذکر کریں گے. ھذا حدیث حسن. یہ حدیث حسن ہے. وروا سفیان الثوری ھذا الحدیث عن عبد الملک بن عمیر عن مولا لربعی عن ربعی عن حذیفہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور سفیان ثوری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے عبد الملک بن عمیر سے، انہوں نے ربعی کے مولا سے، انہوں نے ربعی سے، انہوں نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ اگلا روایت ساتھ میں ملاتے ہیں جی. وحدثنا احمد بن منيع وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير نحوه
ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے اور کئی دیگر حضرات نے، یہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں روایت کی سفیان بن عیینہ نے عبد الملک بن عمیر سے اسی طرح، وکان سفیان بن عیینہ یدلس فی هذا الحدیث، اور سفیان بن عیینہ اس حدیث میں تدلیس کرتے تھے، فربما ذکرہ عن زائدہ عن عبد الملک بن عمیر وربما لم یذکر فیہ عن زائدہ، وہ کبھی اس میں زائدہ کا ذکر کر دیتے تھے، عبد الملک ابن عمیر سے انہوں نے نقل کیا تھا، اور کبھی اس میں عن زائدہ کا ذکر نہیں کرتے، یعنی ان کو حذف کرتے۔ مدلس اس راوی کو کہتے ہیں جو اپنے استاذ کو حذف کرے روایت میں سے۔ وروى هذا الحديث ابراہیم بن سعد عن سفیان الثوری عن عبد الملک بن عمیر عن ہلال مولا ربعی عن ربعی عن حذیفہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کو ابراہیم ابن سعد نے سفیان ثوری سے، انہوں نے عبد الملک ابن عمیر سے، انہوں نے ربعی کے مولا ہلال سے، انہوں نے ربعی سے، انہوں نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نقل کیا ہے۔ وقد روی هذا الحدیث من غیر هذا الوجہ ایضا، اور یہ روایت اس طریق کے علاوہ دوسرے طریق سے بھی مروی ہے، عن ربعی عن حذیفہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سند کے ساتھ بھی مروی ہے۔ وبه قال حدثنا سعید بن یحییٰ ابن سعید الاموی قال حدثنا وکیع عن سالم ابی العلاء المرادی عن عمرو بن حرم عن ربعی بن حراش عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی سعید بن یحییٰ ابن سعید الاموی نے، انہوں نے وکیع سے، انہوں نے سالم سے، ابو العلاء المرادی سے، انہوں نے عمرو بن حرم سے، انہوں نے ربعی بن حراش سے، انہوں نے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر۔ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نہیں جانتا کہ آپ لوگوں کے درمیان کتنے دن رہوں گا، پس آپ لوگ ان دو کی پیروی کریں میرے بعد، جو میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف اشارہ فرمایا۔ عزیز طلباء کرام، ان دونوں روایتوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرمایا بطور خلفاء، بطور خلیفہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی۔ ان دونوں روایات سے ان دونوں حضرات کی خلافت معلوم ہوئی۔ پہلی روایت کے سند کے بارے میں مختلف طریق اور واسطے امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس پہلی حدیث کی پہلی سند سفیان ابن عیینہ کی ہے، وہ اس کو نقل کرتے ہیں، کبھی زائدہ کا ذکر کبھی کر دیتے ہیں اور کبھی اس کو حذف کرتے ہیں، تو اسے تدلیس کہا جاتا ہے۔ جس حدیث کی سند میں ان کو ذکر کرتے ہیں تو عن زائدہ عن عبد الملک ابن عمیر اس طرح کہتے ہیں، اور پھر جب نہیں ذکر کرتے تو جس طرح یہ اوپر ہے سفیان ابن عیینہ عن عبد الملک ابن عمیر نحوہ، پھر وہ اسی طرح یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، تدلیس کرنا یہ ایک عیب ہے راوی میں، مگر یاد رکھیے گا کہ سفیان ابن عیینہ یہ جس استاذ کا یہاں پر تدلیس انہوں نے کیا ہے زائدہ کا، تو یہ ایک ثقہ استاذ ہے، اور ثقہ استاذ کا نام چھوڑ دینے سے اس تدلیس میں کوئی عیب نہیں آتی۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الوليد بن محمد الموقري عن الزهري عن علي بن الحسين عن علي بن ابي طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی علی بن حجر نے، انہوں نے الولید بن محمد الموقری سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے علی بن الحسین سے، انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا، كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع أبو بكر وعمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين
إلا النبيين والمرسلين يا علي لا تخبرهما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دونوں اگلے اور پچھلے ادھیڑ عمر کے جنتیوں کے سردار ہوں گے نبیوں اور رسولوں کے علاوہ، اے علی آپ ان کو یہ بات نہ بتلائے۔ ھذا حدیث غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث غریب ہے اس طریق سے۔ والولید بن محمد الموقری یضاعف فی الحدیث، ولید بن محمد یہ ضعیف ہے اس حدیث میں۔ وقد روی ھذا الحدیث عن علی من غیر ھذا الوجہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ایک دوسرے سند سے بھی مروی ہے۔ وفی الباب عن انس و ابن عباس، اس باب میں حضرت انس اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے۔ وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا محمد بن كثير عن الاوزاعي عن قتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی حسن بن صباح البزار نے، انہوں نے محمد بن کثیر سے، انہوں نے اوزاعی سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر وعمر ھذان سیدا کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین لا تخبرہما یا علی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں اگلے اور پچھلے ادھیڑ عمر کے جنتیوں کے سردار ہوں گے سوائے نبیوں اور رسولوں کے، تم ان کو اس بارے میں خبر نہ دو اے علی۔ ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے اس طریق سے۔ وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراہیم الدورقی قال حدثنا سفیان بن عیینة قال ذکرہ داود عن الشعبی عن الحارث عن علی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی یعقوب بن ابراہیم الدورقی نے، انہوں نے سفیان بن عیینہ سے، انہوں نے کہا کہ داود نے شعبی سے ذکر کیا، انہوں نے حارث سے، انہوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین ما خلا النبیین والمرسلین لا تخبرہما یا علی، کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما ادھیڑ عمر کے جنتیوں کے سردار ہوں گے علاوہ نبیوں اور رسولوں کے، اے علی آپ ان کو یہ بات نہ بتائے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر یہ ایک روایت 3 سندوں کے ساتھ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی۔ 2 سند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اور ایک انس رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ پہلی سند ضعیف ہے ولید کی وجہ سے، ولید ابن محمد یہ ایک متروک راوی ہے، ضعیف راوی ہے۔ دوسری سند جو انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، ھذا حدیث حسن کہہ کر امام ترمذی نے اس کی تحسین کی ہے، اگرچہ امام صنعانی نے کہا کہ یہ کثیر الغلط ہے، اور تیسری سند کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے کچھ ذکر نہیں کیا۔ اب عزیز طلباء کرام، سیدہ کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما شیخین حضرات کے بارے میں فرمایا گیا، تو پہلے تو یہ بات یاد رکھیے گا ادھیڑ عمر یہ 34 سے لے کر 51 سال تک کا عرصہ ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں پر سوال یہ وارد ہوتا ہے کہ جنت میں تو سب لوگ 33 سال کے عمر کے ہوں گے، تو پھر ادھیڑ عمر کا اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو جواب اس سے یہ ہے کہ یہ مجاز ماکان قبیلے سے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو دنیا میں اس عمر میں وفات پا گئے ہیں، ادھیڑ عمر میں فوت ہوئے ہیں، وہ جنتی مراد ہے۔ اس کی مثال اگر ہم لے لیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، تو اس میں جس طرح مجاز ماکان ہے اسی طرح یہ وہی ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا
أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا شعبة عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی ابو سعید الاشج نے، انہوں نے عقبہ ابن خالد سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے جریری سے، انہوں نے ابو نضرہ سے، اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا قال ابو بکر الست احق الناس بها الست اول من اسلم الست صاحب كذا الست صاحب كذا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیا لوگوں میں سب سے زیادہ اس خلافت کا حقدار نہیں ہوں؟ کیا میں نے سب سے پہلے اسلام قبول نہیں کیا؟ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جو ایمان لائے تھے، اور کیا مجھے یہ فضیلت حاصل نہیں، کیا مجھے وہ فضیلت حاصل نہیں؟ هذا حدیث قد رواہ بعضهم عن شعبۃ عن الجریری عن ابی نضرۃ قال، یہ حدیث جس کو بعض حضرات نے شعبہ سے، انہوں نے جریری سے، انہوں نے ابو نضرہ سے نقل کیا ہے، روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وهذا اصح، اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ وحدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن شعبة عن الجریری عن ابی نضرۃ قال ابو بکر فذكر نحوه بمعناه ولم يذكر فيه عن ابي سعيد وهذا اصح۔ ہمیں روایت کی اس کے محمد بن بشار نے، انہوں نے عبد الرحمن بن مہدی سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے جریری سے، انہوں نے ابو نضرہ سے، ابو نضرہ نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر انہوں نے اسی طرح اس کے معنی روایت ذکر کی، اور اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں کیا، اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ باب وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا الحكم بن عطية عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على اصحابه من المهاجرين والانصار وهم جلوس وفيهم ابو بکر وعمر۔ ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے ابو داود سے، انہوں نے حکم ابن عطیہ سے، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کی طرف نکلا کرتے تھے اس حال میں کہ وہ بیٹھے ہوتے تھے، وفیہم ابو بکر وعمر فلا يرفع الیہ احد منہم بصرہ الا ابو بکر وعمر فانہما كانا ينظران إليه وينظر إليهما ويتبسمان إليه ويتبسم إليهما۔ اور ان صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہوتے تھے، وصحابہ علیہ السلام کی طرف ان میں سے صحابہ کرام میں سے ابو بکر اور عمر کے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا تھا، اور آپ علیہ السلام بھی ان کی طرف دیکھتے تھے، وہ آپ علیہ السلام کے سامنے مسکراتے تھے، اور آپ علیہ السلام ان کی طرف دیکھ کر تبسم فرماتے تھے۔ یہ کنایہ ہے عزیز طلباء کرام کہ یہ تینوں حضرات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف قسم کے تھے، تو اس اعتبار سے، اور باقی صحابہ کرام کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب یا شدت محبت کی وجہ سے وہ زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو نہیں دیکھ پاتے تھے، کہ جو انوارات آپ علیہ السلام کے چہرے انور سے چھلک رہے ہوتے تھے وہ ان کی تاب نہیں لا پاتے تھے۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، لا نعرفه الا من حدیث الحکم ابن عطیہ وقد تکلم بعضهم فی الحکم ابن عطیہ، یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف حکم ابن عطیہ کے طریق سے، اور بعض حضرات نے حکم ابن عطیہ میں کلام کیا ہے کہ یہ ضعیف راوی ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا عمر بن اسماعیل بن مجالد بن سعید قال حدثنا سعید بن مسلمة عن اسماعیل بن امیۃ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہمیں روایت کی عمر ابن اسماعیل ابن مجالد ابن سعید نے، انہوں نے سعید ابن مسلمہ سے، انہوں نے اسماعیل ابن امیہ سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات یوم فدخل المسجد وابو بکر وعمر احدهما عن يمينه والآخر عن شماله وهو آخذ بأيديهما وقال،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے نکلے اور مسجد میں داخل ہوئے، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی نکلے۔ ان میں سے ایک آپ علیہ السلام کے دائیں جانب تھا اور دوسرا بائیں جانب تھا۔ آپ علیہ السلام دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور ارشاد فرمایا، ہَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم اسی طرح قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ وسعید بن مسلمہ لیس عندهم بالقوی، اور سعید بن مسلمہ یہ جو راوی یہاں پر آئے ہیں یہ محدثین حضرات کے نزدیک قوی نہیں۔ وقد روی ھذا الحدیث ایضا من غیر ھذا الوجہ عن نافع عن ابن عمر، اور یہ حدیث نقل کیا گیا ہے اسی طرح نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ وحدثنا یونس بن موسى القطان البغدادي قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن منصور بن أبي الأسود قال حدثني كثير أبو إسماعيل عن جميع بن عمير التيمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار۔ میں روایت کی یوسف ابن موسیٰ القطان البغدادی نے، انہوں نے مالک ابن اسماعیل سے، انہوں نے منصور ابن ابو الاسود سے، انہوں نے کہا میں روایت کی کثیر ابو اسماعیل نے، انہوں نے جميع ابن عمیر التیمی سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ آپ حوض کوثر پر میرے ساتھی ہیں اور غار ثور میں میرے ساتھی ہیں۔ ھذا حدیث حسن غریب صحیح، یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں خطرناک موقع پر آپ علیہ السلام کے ساتھ رہے، تو ان کی تکریم کے لیے آخرت میں شرف کے مقام پر بھی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ ہجرت کے موقع پر جب کفار مشرکین آپ دونوں حضرات کو ڈھونڈ رہے تھے اور غار کے اندر یہ دونوں حضرات چھپے ہوئے تھے، تو لہذا خطرناک جگہ پر دنیا میں اکٹھے تھے، تو آخرت میں شرف والی جگہ پر بھی دونوں ساتھ ہوں گے۔ باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن ابي فديك عن عبد العزيز بن مطلب عن ابيه عن جده عن عبد الله بن حنطب ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ابا بکر وعمر فقال هذان السمع والبصر۔ ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے ابن ابو فدیک سے، انہوں نے عبد العزیز ابن مطلب سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے دادا سے، انہوں نے عبداللہ ابن حنطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ دونوں کان اور آنکھ ہے، یعنی یہ آپ علیہ السلام، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان اور آنکھ ہے۔ وفی الباب عن عبداللہ ابن عمر، اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے۔ ھذا حدیث مرسل، یہ حدیث مرسل ہے۔ وعبداللہ ابن حنطب لم یدرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو راوی یہاں پر آئے عزیز طلباء کرام یہ صحابی نہیں ہے، کیونکہ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا۔ عزیز طلباء کرام، انسان کے لیے کانوں اور آنکھوں کی اہمیت یہ واضح اور مسلم بات ہے۔ تو جس طرح انسان کے بدن میں کانوں کی اہمیت ہے، آنکھوں کی اہمیت ہے، تو اسی طرح ان دو حضرات کی ایسی ہی اہمیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، اور دونوں ہی آپ علیہ السلام کے معاون اور مددگار تھے۔ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے کہنا چاہتے ہیں تو جس طرح بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں، تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہی ایک طرح سے وزیر بھی تھے، اور ہر معاملے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ کیا کرتے تھے اور یہ آپ علیہ السلام کو مشورہ دیا کرتے تھے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید ابواب روایات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔